अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। 28 अप्रैल को सुबह के 5 बजे लाहौर का इलाका है नवाब टाउन। वहां पर एक चौड़ी सी बड़ी सी गली में एक गाड़ी खड़ी है और उस गाड़ी में एक लड़का है, उस गाड़ी में एक लड़की है और वो आपस में गपशप करने में खूब मगन। और गपशप करते करते अचानक से एक आवाज सुनाई देती है, ठा। होता क्या है, लड़की डैशबोर्ड से पिस्टल पकड़ती है और लड़के को मार देती है। सुबह सुबह का टाइम था, बंदा ना बशर गली में, तो किसी को पता ही ना चला। फिर लड़की ने गाड़ी को ड्राइव किया, 4 किलोमीटर दूर ले गई। वहां जाकर कूड़ेदान में पिस्टल फेंकी और साथ ही एक यू टर्न था, यू टर्न लिया और यू टर्न लेने के बाद गाड़ी को फुल रेस देती। स्पीड में जाके फुटपाथ से गाड़ी को हिट किया, कुछ इस अंदाज में कि जैसे पता नहीं बहुत बड़ा कोई एक्सीडेंट हो गया है। एक शख्स देखता है ये मंजर, 15 पर कॉल करता है, 1122 पर कॉल करता है। थाना नवाब टाउन से भारी पुलिस की नफरी पहुंचती है, 1122 वाले पहुंचते हैं और सबसे पहले इनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है। चेकअप के बाद ये बात डॉक्टर बताती है कि लड़की जो है वो बेहतर है, अभी होश आ जाएगी, और लड़का जो है वो फौत हो गया है। और इतनी ही देर में लड़की को होश आ गया। जब होश आया तो लड़की ने ये बताया कि कुछ डाकू आए थे, वो पर्स छीन रहे थे लड़के का, वो गाड़ी छीनना चाहते थे। इन्होंने मजम्मत की, इस पर डाकुओं ने मार। अब जब इनको मार दी तो फिर मैंने गाड़ी को ड्राइव किया, स्पीड लगाई, कोशिश की कि फौरन हॉस्पिटल ले जाऊं। रास्ते में गाड़ी मुझसे हिट कर गई और फिर मुझे कुछ नहीं पता। ये पूरी की पूरी फिल्म स्टेटमेंट की सूरत में सुनाई। अब सुना किसको रही है? पुलिस वालों को। तो पुलिस वाले आते हैं फिल्म में। पुलिस वालों ने इस पूरे के पूरे ड्रामे का ड्रॉप सीन सिर्फ 6 घंटों में निकाला। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये लड़की रिश्ते में क्या लगती थी? ये लड़की कब से इसके साथ ताल्लुक में थी? कोई पैसों का लेन देन, जायदाद का, इज्जत का, वीडियो की गेम थी, या था क्या? ये बहुत कुछ ऐसा है जिसमें ये जानने की जरूरत है कि आखिर वो कौन सी बात थी कि गपशप हो रही है, गाड़ी है, ठंडी है, सुकून है, पैसे हैं, और फिर आवाज है ठा। ऐसा क्या हो गया? यह अफसोसनाक वाकया लाहौर में पेश आया, जैसे कि मैंने आपको बताया, नवाब टाउन। और यहाँ पर लड़की जिस केस पर हम बात कर रहे हैं, मेन कैरेक्टर इस लड़की का है, नाम है इसका रुखसार। रुखसार जॉब करती है एक प्राइवेट कंपनी में। जिस कंपनी में ये जॉब करती है वहां पर एक और लड़का जिसका नाम नदीम है, वो भी जॉब करता है, और दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे कुलीग्स होने के साथ साथ एक दूसरे के साथ अच्छी दोस्ती के रिलेशन में भी इन्वॉल्व है। एक्चुअली हुआ कुछ इस तरह से कि जो रुखसार है उसकी शादी हुई थी, और ये शादी जो है वो 2022 में हुई थी, जो कि सिर्फ और सिर्फ 2 महीने चली और फिर डिवोर्स हो गई। अब वो ट्रॉमा में, वो दुखी, वो परेशान। इधर से जब हम बात ये करते हैं कि दोनों जॉब में थे, वहां इकट्ठे थे, ये दुखी होती थी, उसको पता था डिवोर्स का, वो इसको हमदर्दाना अंदाज में कभी खाना खिलाना, कभी दुख बांटना, कभी कहना अच्छा मुझे बताओ क्या हुआ, और इसी तरह हमदर्दी हमदर्दी में मोहब्बत सी हो गई। नदीम को अक्सर औकात रुखसार ने कहना, नदीम अपने अम्मी अबू को भेजो, शादी करते हैं, रिश्ता करें, इतने साल हो गए, इस तरह की बातें। नदीम क्या कहे हर दफा, अभी मुझे थोड़ा पैसा कमाने दो, थोड़ी जिम्मेदारियां हैं पूरी कर लूं, तुम्हारे साथ जीऊं का जिंदगी। अब जनाब सर चढ़ के इश्क बोल रहा था पिछले 4 साल से। 2026 में एक लेडी डॉक्टर का रिश्ता आता है, नदीम की फैमिली उसको देखती है, उनको नदीम पसंद आ गया, नदीम को वो घराना पसंद आ गया, मुंह मीठे कराए और एक मंगनी हो गई। इस मंगनी की खबर नहीं होने दी दूर दूर तक नदीम ने रुखसार को, चूंकि रुखसार के साथ तो भाई मोहब्बत के झूले झूले जा रहे थे। अब आपको मैंने बताया कि ये दोनों एक ही कंपनी में जॉब करते थे। अब मंगनी की बात किसी ना किसी तरह से थोड़ी बहुत बाहर निकल आई। ऑफिस में जब पता चली बात, तो ऑफिस के वो कुलीग्स जिनको पता चली वो रुखसार के भी जानने वाले थे और म्यूचुअल फ्रेंड्स भी थे। तो जनाब बात ट्रैवल करते करते रुखसार के कानों तक पहुंच गई। और फिर जब रुखसार ने सुना तो उस टाइम तो कुछ नहीं कहा,
لیکن باہر آ کے بہت کچھ کیا. میں آپ کو بتاؤں کہ آفس والے یہ نہیں جانتے تھے کہ رخسار اور ندیم آپس میں پچھلے 4 سال سے ریلیشن میں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ رخسار اور ندیم کبھی بھی آفس میں دوستوں کی طرح نہیں بلکہ کولیگز کی طرح رہتے تھے اور ملاقاتیں بھی باہر باہر ہوتی تھی. تو ان کو نہیں پتا تھا. اب رخسار ندیم کو کہتی ہے میں باہر یہاں بیٹھی ہوں, آ جاؤ. ملاقات کرتے ہیں, ندیم چلا جاتا ہے روٹین کے مطابق. جب ادھر پہنچا تو پھر رخسار نے کیا کیا, رخسار نے ندیم سے پوچھا منگنی کیسی رہی تمہاری. ندیم ہے اس کا ایک رنگ گیا اور ایک رنگ آیا. کیا بول رہی, کہتی اس قدر فراڈیے, جھوٹے, دھوکے باز, چیٹر ہو تم. مجھے تو تم لارا لگاتے رہے پچھلے 4 سال سے اور چپ کر کے منگنی کرا لی لیڈی ڈاکٹر سے. اب ندیم ان باتوں کا کیا جواب دیتا. وہ بڑے چلاک تھا اور اکثر اوقات جو بوائز ہوتے ہیں وہ زیادہ اچھے سے سچویشن کو سنبھالتے ہیں. لڑکیاں جذباتی ہوتی ہیں اور اپنے جذبات میں ہمیشہ الٹی حرکت کرتی ہیں. ندیم کہتا ہے اوہو بس کر دو یار, کتنا لڑنا ہے تم نے مجھ سے. گھر والوں کے پریشر کی وجہ سے منگنی کی ہے. تمہیں پتا ہے نا میں تمہارے ساتھ جینا چاہتا ہوں, ہر دفعہ یہی کہتا ہوں. تو جیوں گا نا تمہارے ساتھ, تھوڑا اور صبر کر لو, جہاں اتنا کیا میری تم جان ہو. اور پھر میں تمہیں یہ بھی بتاؤں کہ کوئی نہ کوئی بہانہ دیکھ کر میں توڑ دوں گا منگنی, تمہارے ساتھ جیوں گا. رخسار وقتی طور پر ان باتوں کو سن کر خاموش تو ہوتی ہے, وقتی طور پر کنوینس تو ہوتی ہے, لیکن یہ جو سوئی ہے نا وہ اندر ہی اندر اس کو چبھ رہی ہے. ندیم 4 سال سے اس کے ساتھ تھا. ندیم کو اس کی عادتوں کا پتا تھا. اب ندیم نارمل کرے, میرج کرے, یہ پھر لڑے, وہ مینج کرے, یہ پھر لڑے. رات کے ڈنر پر ہوئے تھے اکٹھے اور یہ لڑائی صبح کے 5 بجے تک چل رہی ہے. اب کیا ہوا, بڑی سخت بات کر دیتی ہے رخسار جو کہ ہوتی حقیقت پر مبنی ہے. رخسار کہتی ہے ندیم بات سنو, میں پاگل ہوں, میں بہت لڑتی ہوں, میں رات سے لڑ رہی ہوں. یہی حرکت کوئی لڑتا تمہاری بہن کے ساتھ کرتا, 4 سال پاگل بناتا اور پھر کہتا کہ نہیں تو کیا کرتے. ندیم کو شدید قسم کا غصہ آیا اور پھر ندیم اب غصے میں آ کر شروع ہو گیا. میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا, تم اس قدر گھٹیا باتیں بھی کرتی ہو, بکواس کی تم نے, انتہا کر دی تم نے, اور پھر اس کو برا بھلا کہنے لگ جاتا ہے. اسی جھگڑے کے دوران لڑکی تھی جذباتی, اس نے فوراً سے ڈیش بورڈ سے نکالی پسٹل اور ٹھاک مار دی ندیم کو. اب میں آپ کو یہاں پر بتاؤں کہ اس کو کیسے پتہ لگا کہ ڈیش بورڈ میں پسٹل ہے. اس لیے پتہ چلا کہ پچھلے 4 سال سے تو یہ اس کے ساتھ تھی. عادتیں, چیزیں, والٹ کہاں رکھتا ہے, موبائل کہاں رکھتا ہے, پسٹل کہاں رکھتا ہے, سب جانتی تھی. اب ہوا کچھ اس طرح سے کہ یہ گولی جو لگی ندیم کو, یہ اس کے گلے میں لگ کر آر پار ہو گئی. اور پار کہاں سے ہوئی, گاڑی کی چھت سے. رخسار جو ہے جب اس نے ماری تو وہ خلاص ہی گئی, اور پھر رخسار نے بڑی چلاکی کے ساتھ سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے گاڑی کو خود ڈرائیو کیا. 4 کلومیٹر دور تک گاڑی کو لے گئی بھگا کے. وہاں جا کے پسٹل کو پھینکا کوڑے دان میں, یو ٹرن کا ساتھ ہی یو ٹرن دیا, آگے آئی, اوور سپیڈی گاڑی چلائی اور پھر فٹ پاتھ سے زور سے گاڑی کو ہٹ کر دیا. جب گاڑی ہٹ ہوئی زور سے تو خود سیٹ پر گر گئی کہ میں بے ہوش ہو گئی ہوں. یہی فلم رخسار نے پولیس والوں کو سنائی. اب پولیس نے جب اس سے یہ ساری بات سنی تو پولیس نے اس سے 2 سوال کیے جو بڑے امپورٹنٹ تھے. پولیس نے یہ کہا کہ جس جگہ پر گاڑی تھی آپ لوگوں کی وہاں پر جگہ جگہ کیمراز لگے ہیں. تو تمام ویڈیوز ہم نے دیکھی, کسی بھی ویڈیو میں کوئی بھی سنگل شخص, کوئی ڈاکو گاڑی کے قریب ہی نہیں آیا. گاڑی کنٹینیوسلی نظر آ رہی ہے اور یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ اندر بیٹھا انسان, 2 لوگ گپ شپ مار رہے ہیں. اس پر اس کا ایک رنگ جائے اور ایک رنگ آئے. باڈی لینگویج تیز چینج سی ہونے لگی. اگلی بات سن لیں. پولیس نے پوچھا کہ میڈم جو گاڑی کے قریب ڈاکو آئے تھے انہوں نے کہاں سے کھڑے ہو کے مارا تھا, سامنے سے یا سائڈ سے؟ تو اس نے کہا سائڈ سے. اچھا سائڈ سے. اب سائڈ سے ہوتا ہے تو وہ ایسے آر پار ہوتا ہے, یعنی اس دروازے میں کھڑے ہو کے اگر باہر سے کوئی کرے گا تو اس دروازے سے جائے گا. زمین پہ بیٹھ کے تو نہیں انہوں نے کیا نا, کہ اس روڈ پہ بیٹھ گئے تھے اور کیا. اندر سے چلتی ہے گاڑی کے تو اینگل اور ہوتا ہے, باہر سے چلے تو اینگل اور ہوتا ہے. قریب سے ماری جائے تو زخم اور ہوتا ہے, دور سے آئے تو زخم اور ہوتا ہے.
آپ کو میں یہاں پر یہ بتاؤں کہ ڈاکو زیادہ تر کون سی پسٹل رکھتے ہیں، عام لڑکا کون سی رکھتا ہے، یہ بہت اچھے سے پتا ہوتا ہے پولیس کو. مجھے اور آپ کو نہیں پتا لیکن پولیس کو پتا ہے. تو جناب وہ کھلا کر کہنے لگی میں سب کچھ سچ بتاتی ہوں. اور پھر اس نے تفصیل بتائی ساری کی ساری جو میں آپ کو بتا چکی کہ میرا ریلیشن تھا، پھر یہ منگنی اس نے کر لی، چھوڑ رہا تھا، جذباتی ہو گئی، مارتی. یہ ساری ڈیٹیلز، یہ وقوع پولیس جانتی رہی، کرتی رہی کام کاج سارے کے سارے. اتنے میں پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی آ گئی ہے اور تمام کی تمام چیزیں کمپلیٹ ہوتے ہوتے جو ندیم کا سگا بھائی ہے وہ بھی سب سن رہے ساتھ ساتھ. پھر ندیم کے سگے بھائی کی مدعیت میں 302 کا یہ نامزد پرچہ درج کیا گیا جس میں ملزمہ وہ محبوبہ تھی جو 4 سال سے ساتھ تھی رخسار. وقتی طور پر جذبات کو تھام لیا جائے اور غصے کو پی لیا جائے، جیسے کہ دین بھی کہتا ہے اور بڑے بھی کہتے ہیں، میچور لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، تو پھر یہ قصے کہانیاں نہیں ہوتے. میں بالکل بھی محبت کو، ریلیشن کو پروموٹ نہیں کر رہی، لیکن نہ یہ آج کی خبر ہے، نہ یہ ہمارے باپ دادا سے معاملات شروع ہوئے ہوئے پرانی صدیوں سے، محبتیں، پیار، ملنا جلنا. لیکن دل جب ٹوٹتا ہے تو پھر اس ٹوٹے ہوئے دل کے جو جذبات ہیں اس کو کنٹرول میں کر لینا ہی بہتر ہوتا ہے. اس چیز کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے تھا کہ اس نے وہاں پر کر لی منگنی، وہ نہیں مجھے اپنائے گا، یہ بات، یہ دکھ اور 1 سے 1.5 ماہ میں ختم ہوتا اور اس کی ایک نئی لائف سٹارٹ ہو جاتی. لیکن اس دکھ کو کنٹرول نہ کر سکی اور پھر اپنی اس زندگی کو اجیرن اپنے ہاتھوں سے بنایا. جس خاتون پر، جس لڑکی پر 302 کا پرچہ ہوتا ہے وہ جیل جاتی ہے اور جیل کا ٹیگ بہت برا ہوتا ہے. قیدی سے، قاتلہ سے، اس کے ساتھ ظلم ہوا، دل توڑا، محبتیں جتائیں، قسمیں وعدے کیے، سب ہوا، لیکن یہ کوئی نہیں سنے گا کہ غلط ہوا. یہی کہا جائے گا قاتلہ لڑکی ہے. کوئی نہیں اپنانے کو تیار ہوتا. تھینک یو.